یہ وہ واقعات ہیں جن کو کئی جمعوں سے بیان کیا جا رہا ہے. سننے کے بعد میں عمل درکار ہے ہم سے. اللہ عمل چاہتا ہے ہم سے. عمرہ اور حج یہ دو عبادتیں ہیں. ایک نفل عبادت ہے، ایک فرض عبادت ہے. عمرہ نفل ہے، حج فرض ہے. عمرہ سال کے 12 مہینوں میں کوئی بھی کبھی بھی جا کر سکتا ہے. کوئی سے مراد مسلم، غیر مسلم نہیں. کبھی بھی جا کر سال کے 12 مہینے. البتہ حج کا ایام میں ریسٹریکٹو. حج مقررہ دنوں میں آئے گا جب وہاں کی حکومت اعلان کرے گی چاند کی تاریخ کا. تبھی انہی ایام میں حج ہو سکتا ہے. ساری دنیا مل کے تو ایک طرف ہو جائے کچھ نہیں ہوگا. انہی ایام میں حج ہوگا جب وہاں سے اعلان ہوگا. اچھا، یعنی دو نفل اور فرض عبادتوں کا فرق دیکھیے اور اس کی اہمیت کو محسوس کیجیے. نفل عبادت عمرہ ہے. عمرے کا سارا تعلق کعبۃ اللہ کی 4 دیواری سے. باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مکے میں آپ کو انٹر کرنا ہے، چیک پوسٹ لگے ہوئے ہیں وہاں پر جس کو میقات کہتے ہیں. وہاں سے آپ کا لباس اتر جائے گا، احرام آ جائے گا، سیدھا کعبہ پہنچیے، طواف کر لیجئے، اس کو دیکھ کر کعبے کو دعا کر لیجئے، زمزم کا پانی پی لیجئے، سعی کر لیجئے، بال ترشوا لیجئے، آپ کا عمرہ ہو گیا. کعبۃ اللہ کی 4 دیواری میں یہ صرف کون سی عبادت؟ نفل عبادت. اس کے برخلاف فرض عبادت کا تعلق کعبے سے ہے ہی نہیں. 8 ذوالحجہ کو آپ نے احرام باندھا، سیدھا پہنچ گیا مینا. وہ آپ کی مرضی میری مرضی نہیں چلے گی. پھر راستے میں کعبہ پڑا، میرا میں جس محلے میں میرا قیام ہے وہاں پر، تو راستے میں کعبۃ اللہ پڑا، ذرا زیارت کر لیتے ہوئے چلے جاؤں؟ نہیں. احرام بننے کے بعد میں سیدھا پہنچنا پڑے گا مینا. اور یہ پورے 3 دن کا سفر، مینا، عرفہ، مزدلفہ، پھر واپس مینا. ہاں، تیسرے دن ذبح کرنے کے بعد احرام وغیرہ کھول کر پھر کعبۃ اللہ کی زیارت کو جائے گا. جو فرض عبادت ہے اس کا تعلق کعبے سے نہیں ہے، جو نفل عبادت ہے اس کا تعلق صرف کعبے سے. اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اطاعت کتنی کرتے ہو تم لوگ. اللہ کو تو مانتے ہو، مجھے مانتے ہو، میری بھی مانتے ہو. مجھے ماننا کمال نہیں ہے، میری ماننا کمال ہے. اللہ کو ماننا شیطان کا بھی کام تھا، وہ اللہ کو مانتا ہے. شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور جب اللہ نے حکم دیا، ابا واستکبر، اکڑ گیا. نہیں، میں یہ حقیر مخلوق، سڑی گلی بدبودار مٹی کی، میں اس کو سجدہ کروں؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں. مجھے آگ سے بنایا، یہ مٹی سے. آگ پسند کر دیتی ہے اچھی اچھی چیزوں کو، روشن ہے. ہوا کیا؟ اللہ کو تو مان رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا. دیکھیے اللہ کو کیسے مان رہا ہے. انہی آیتوں میں دیکھیے سورہ اعراف کی، فخرج انک من الصاغرین، نکل جائے یہاں سے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو جہنمی ہے. رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے موقع دے. جب اللہ کو نہیں مان رہا تو موقع کون دے گا بھائی؟ تجھ میں اتنی بڑائی ہے، اپنے آپ کو کچھ من چیزیں دیگر سمجھ رہا ہے، تو پھر اللہ سے اجازت کیوں مانگ رہا؟ اس کو معلوم ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ بھی معاملہ ایسی ہے.
ہم سارے کے سارے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، کسی نہ کسی اسٹیج میں۔ کتنے بڑے دیندار یہاں بیٹھے ہوں، اب میں شکلی اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، پیدائشی مسلمان ہیں تو ہیں، عمریں گزرتی جا رہی ہیں، کل کے بچے اس مسجد میں جوان ہو چکے ہیں۔ ہر فرد اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی کیوں نہیں مانتا۔ آپ نے وہ خود سے سنا ہوگا، بہت طویل عرصہ ہو گیا، 3-4 سال پہلے میں نے سنایا تھا، ایک آدمی کا پہاڑ پہ چڑھنے کا بڑا شوق تھا، ماؤنٹین چڑھ گیا چوٹی فتح کرنے کے لیے۔ اوپر چڑھتے چڑھتے دن پورا نکل گیا، چوٹی چند میں یعنی تھوڑا سا فاصلہ ہے، یعنی پہاڑ کا آخری سرا تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور اندھیرا بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اب اتنا آ گیا ہوں تو اتنا فاصلے کی کیا اہمیت ہے، ہمت کرا تھوڑا اور چند قدم آگے چلا، پیر پھسلا۔ اب یہ جو پہاڑ پہ چڑھنے والے ہوتے ہیں نا، بڑی لمبی رسی اپنی کمر سے باندھ کے رکھتے ہیں، بہت بڑی مضبوط بھی ہوتی ہے۔ اب وہ اندھیرا شروع ہوا، پیر پھسلا، وہ نیچے گرا، اب اس کو نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا، پریشان، بڑی تیزی سے گرتا ہوا جا رہا۔ اب انہوں نے جب محسوس کی اتنی بلندی سے جب گروں گا تو میں زندہ کیسے رہوں گا، اس کے منہ سے ایک دم ایک ہی جملہ لگا، او گاڈ سیو می، اے اللہ مجھے بچا دے۔ آواز آئی، ڈو یو بلیو می؟ تو مجھے مانتے ہو؟ یس۔ ڈو یو بلیو آئی کین سیو یو؟ یس۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ صرف میں ہی بچا سکتا ہوں اور کوئی نہیں بچا سکتا؟ آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ دیکھیے اللہ کو ماننے کی کیا پیاری مثال دی گئی ہے۔ یہ صرف ذہن میں چل رہا ہے اس کے، یہ جو گفتگو چل رہی ہے ذہن میں چل رہی ہے اس کے، اور ایک کانوں میں آواز آ رہی ہے اس کی، اور وہ تیزی سے نیچے گرتا ہو جا رہا ہے، اسے نیچے کا پتہ نہیں ہے، اور کتنا نیچے جب میں زمین سے ٹکراؤں گا میرے پرخچے اڑ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے اڑ جائیں گے، گرتا ہی چلا جائے۔ جب کنفرم کر دیا کہ ہاں میں تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، تجھے ہی مانتا ہوں، اور تیرے علاوہ اس وقت مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، تو آواز آئی، اوکے تمہاری کمر میں جو چاقو لٹکا ہوا ہے، نائف، جسٹ گیٹ اٹ، ہاتھ ڈالا، اور وہ تو لٹک رہا ہے، ہاتھ ڈالا، چاقو نکال دیا، اوکے کٹ دا روپ، رسی کو کاٹ لو۔ اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ رسی کو کاٹ لو، اب بندہ سوچ رہا ہے نہیں، رسی کو کاٹ لوں گا تو گروں گا تو پھر میرے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ انتہائی پہاڑ برفیلا، رات کا وقت ٹھنڈک، صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین سے 10-12 فٹ کی بلندی پر ایک آدمی جھونڈ رہا ہے، مر چکا ہے، زمین سے 10-12 فٹ، کیا ہوگا؟ 10-12 فٹ کی بلندی سے گریں گے تو کیا ہوگا؟ آدمی مر سکتا ہے، ہاتھ ٹوٹے گا، پیر ٹوٹے گا، کچھ زخم آئے گا، یہی ہوگا نا۔ 10-12 فٹ کی بلندی اتنی اونچی نہیں کہ آدمی مر جائے، لیکن اندھیرے میں اسے نظر نہیں آ رہا نا۔ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو حدیثیں جو پڑھائی جاتی ہیں نا، یہ اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے دیندار ہم کو اصلی باتیں نہیں بتاتے، گزشتہ کئی سو سال سے ہم کو نہیں بتایا گیا۔ اللہ اکبر کہو 1 لاکھ نے کیا، سبحان اللہ کہو 2 لاکھ نے کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو 5 لاکھ نے کیا۔ ہم خالی کاؤنٹنگ میں لگے ہوئے رہتے ہیں،
صبح کلمہ پڑھ کے اٹھا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا، ظہر کی نماز میں جیسی نماز کی چھٹی ملی آفس سے بھاگ کے مسجد میں بیٹھا، مسجد میں انڈیا پاکستان میں ایسا دستر بچھا دیتے بیجوں کے، اب وہاں پہ سبحان اللہ آفس ٹائمنگ میں ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ آفس ٹائمنگ میں، اور وہ جو آمدنی ہے وہ حرام بن رہی ہے ہمارے لیے، میرے بچوں کے لیے حرام بن رہی ہے، میرے گھر والوں کے لیے حرام بن رہی ہے، اس سے کیا آفس آورس میں بیٹھ کر یہاں پہ اللہ کو یاد کروں، تو میں تو اتنے نیکیاں کما رہا ہوں، ایک جھوٹ بولا، ایک کو بری نظر سے دیکھا، ایک سے رشوت لی، کتنا ہو 15 20 50 100 لاکھوں میں سے اب 100 نکال دیے تو میں تو پورا کریڈٹ میں جا رہا میرا بیلنس۔ ہم کو سکھایا گیا نماز پڑھ لو، سیدھی کروڑ سو جاؤ، جنت میں جاؤ، رمضان کے روزے رکھ لو، جنت میں جاؤ، زکوٰۃ ہے اگر تم پر واجب زکوٰۃ ادا کرو، جنت میں جاؤ، استطاعت ہے تم میں اگر حج کو جانے آنے کو، تمام تفصیلات آپ سن چکے ہیں، جنت میں جاؤ گے، سو بلکہ دنیا میں ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے۔ اب آپ کو معلوم ہے جو شادی شدہ ہیں، جو بچے والے ہیں، ان کو جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ کیا گناہ کرے گا؟ ابھی تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں نئی دنیا میں آیا ہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، کان ہے پوری طرح سے سنائی نہیں دیتا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، پیر ہے چل کے جا نہیں سکتا، گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہے، اسے کیا گناہ ہوگا؟ اس لیے ان بچوں کو کیا کہا؟ ریحان الجنہ، یہ جنت کے پھول ہے، ان سے گناہ نہیں، بہت ہی پاکیزہ ہے۔ تو 4 عبادتوں کے بارے میں ہم کو بتا گیا، یہ کر لو جنت میں جاؤ، وہ کر لو جنت میں جاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، 4 عبادت کر کے بھی آپ جنت میں نہیں آ سکتے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا چلیے ان عبادتوں کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پتہ چلے گا کہ واقعی ہم جنت میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ اللہ ان 4 عبادتوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو تیار کیا کر، ہر کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے کو اللہ تیار کیا کرنا چاہتا ہے۔ کلمہ تم نے پڑھا یا کسی اجنبی نے غیر مسلم نے کلمہ آج پڑھ لیا، 2 مسلمانوں کے سامنے گواہی دی، 2 مسلمانوں نے شہادت دی کہ اس شخص نے یہ کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ 1 سیکنڈ پہلے جہنمی تھا، ایک جملہ ادا کر کے جنتی بن گیا۔ کیا شان ہے اس کلمے کی جو مجھے اور آپ کو گھر بیٹھے ملا، جس کی ہم کو قدر ہی نہیں۔ نہیں مسلمان ہیں، ان کے امتی ہیں، جمعرات بھری مراد پیاروں کی امت، میں تو جنت میں جا رہا ہوں، کوئی احساس ہی نہیں۔ اس پر زکوٰۃ ابھی فرض ہونے میں 1 سال لگا ہوا ہے، حج کا موسم آنے میں کئی مہینے لگے ہوئے ہیں، رمضان آنے میں کئی مہینے لگے ہوئے ہیں، چند گھنٹے گزرے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کان میں نماز پڑھی، نکلو گھر سے۔ اللہ کیا بتا رہا ہے کلمہ پڑھنے والے کو؟ میری خاطر اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنی چہیتی بیوی کو، بچوں کو چھوڑ کر گھر سے نکلو مسجد کے لیے۔ چند قدم کا فاصلہ ہو سکتا ہے، سب چھوڑ کے نکلو۔ ذاتی گھر ہے، عالیشان گھر ہوگا، شاندار گاڑی ہے، گاڑی بھی مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے رہے گی، مسجد کے اندر نہیں آئے گی، گاڑی میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی ہر چیز چھوڑ کر میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ۔ یہ اللہ کا پہلا مطالبہ ہے نماز کے ذریعے۔ نماز وہ نہیں جو میں اور آپ اپنی مرضی سے پڑھیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ کے ساتھ تم پر فرض کی گئی ہے۔ آپ جس علاقے میں، جہاں جس ملک میں رہتے ہیں، اذان جب دی جائے گی اس کے چند منٹ بعد جماعت ہوگی، وہاں پہ رہنا پڑے گا آپ کو، بغیر اس کے ادا نہیں ہوگی۔ چلیے نماز کے ذریعے اللہ نے یہ بتایا کہ سب کچھ چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ 10 منٹ، اب کہیں خیرات لمبی ہو گئی، دعا لمبی ہو گئی، ویسے ہم خیرات لمبی ہوئی تو سننے کے عادی نہیں، امام صاحب کو ٹوکنا شروع کرتے
تو بس امام صاحب بہت لمبی قرات ہوئی. ہاں 1 گھنٹے کی دعا کرو اور بیٹھ کے آمین آمین قبول کر مالک میری فہرست اتنی لمبی ہے, دعائیں بھی چھوٹی ہیں تیری. امام صاحب جو دعائیں کرے نا بہت ہی تھوڑی سی ہیں, میری فہرست تو اتنی اور زیادہ لمبی ہے. قبول کر لے, سب قبول کرے. وہ جملے سنے ہوں گے نا آپ نے, یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے, جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے. کئی کو دے دے بھائی, تو مانگا ہی نہیں تو دے دے کئی کو. اسے کہ وہ اتنی بڑی فہرست انہوں بھی نہیں دہرا سکتے امام صاحب. اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے مانگنے کا. جو مانگا ہے دے دے, وہ جو من نہیں مانگا وہ بھی دے دے. تو پہلی عبادت کے ذریعے اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہر رشتے کو چھوڑ کر, ہر مال و دولت سے ناتا توڑ کر اللہ کے گھر کو آؤ. اور ویسی نماز مت پڑھو جیسا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمان پڑھتے ہیں. کیا پڑھ رہا, کدھر پڑھ رہا, کیسا پڑھ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. نہ پڑھانے والے امام کو پتہ ہوتا ہے کیا پڑھا رہا ہے, نہ پیچھے مقتدیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا جملے کہے جا رہے ہیں. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے یہ 4 چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہمارے لیے کسوٹی دی ہے, ٹیسٹنگ سٹون دیا ہے. دنیا کے کسی انسان سے جا کر مکالمہ کرو, ڈائلاگ کرو, تم جس کو مانتے ہو میں بھی اس کو سجدہ کرنے تیار ہوں اگر اس میں یہ 4 کوالٹیز ہیں. وہ ایک ہونا چاہیے, وہ ہر چیز سے بے نیاز ہونا چاہیے, نہ کسی نے اس کو جنا ہو نہ اس نے کسی کو جنا, اور اس جیسا کسی اعتبار سے کوئی نہیں ہے دنیا کائنات کے اندر. 4 باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہوں, بہت اس میں فلسفہ ہے. پروفیسر صاحب آ کے ہم کو سمجھائیں گے. وہ ایک ہونا چاہیے. کائنات پہ کون سی مخلوق ہے جو ایک ہی ہے بھائی؟ وہ بے نیاز ہے. ہر کسی کو حاجتیں ضرورتیں لگی ہوئی ہیں, نہ کسی نے اس کو جنا. دنیا کا ہر مخلوق اپنی پہلی تخلیق کے بعد پہلا جب جوڑا بن گیا تو اس کے بعد سے اس کی یعنی بڑھوتری اور نسل افزائش شروع ہو گئی. اس جیسا کسی, اس کی صفات. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صفات اللہ کی یاد ہے؟ یہ جو اللہ کے 99 نام ہیں نا, نام تو بہت زیادہ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 نام, ہر ان ناموں کے اندر اللہ کی صفتیں موجود. اللہ جہاں کریم ہے, رحیم ہے, وہاں اللہ جبار بھی ہے, اللہ قہار بھی ہے, وہ غفار بھی ہے, ستار بھی ہے. ان کے معنی کو جانتے ہیں, کیا مفہوم ہے اس کا؟ نماز پڑھ لی بغیر سوچے سمجھے, چھوٹے مختصر سورہ یاد ہیں. چلیے دوسری عبادت پر آئیے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہر وہ حلال چیز وقت مقررہ کے لیے تم پر ممنوع کر دی, حرام نہیں کی گئی, ممنوع کر دی گئی. فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ان اوقات کے درمیان حلال سے کمایا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے. پانی کا خطرہ منہ کے اندر نہیں جائے گا, بلکہ سحر کرتے وقت جو داڑھ میں ایک دانہ رہ گیا تھا وہ بھی وضو کرنے کے دوران کلی میں آ گیا تو نگل نہیں سکتے اس کو. کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا. شادی شدہ ہو, ابھی ینگ ہو, نوجوان ہو, بڑے جوش ہیں, بڑے جذبے ہیں, ہاں خبردار, گھر میں اکیلے ہو لیکن بیوی کے قریب نہیں جانا. حالانکہ جائز ہے, نکاح کر کے لائے ہیں, دھوم دھام سے ہنگامہ کر کے لائے ہیں, لیکن اس کے بعد قریب نہیں جانا اس کے. ہاں افطار کر لو, اس کے بعد میں سو حلال ہے تمہارے لیے, اللہ یہ کہ تم اعتکاف کنٹرول کر لو. یہ اللہ کا حکم مانو. گھر چھوڑ کے نکلو, اللہ کا حکم مانو. سب کو ساری محبتیں ترک کر کے نکلو, ساری آسائشوں کو چھوڑ کے نکلو, روزہ رکھو. زکوٰۃ دو, بڑی محنت سے کما رہا. یہاں پر اس مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی ایک فرد مجھے ایسا نہیں نظر آتا جو رشوت لیتا ہو, جو جان بوجھ کر سود کھاتا ہو. یہاں پہ تو ہے ہی نہیں نا سسٹم, اور ہم ان ڈپارٹمنٹ سے آئیں بھی نہیں جہاں پہ کھانے کے چانسز ہیں, اللہ ماشاء اللہ. وہ محنت عقل حلال کھا رہے ہیں, پسینے خون پسینے کی اپنی کھا رہے ہیں. ایک مقررہ تعداد سے, اگر مقدار سے رقم تمہاری بڑھ جائے اور 1 سال تمہارے پاس رہ زکوٰۃ نکالو, زیادہ نہیں, only 2.5%. 97.5 is yours, 2.5 is mine.
مائن کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے جب تم آئے تھے خالی ہاتھ تھے، اور اس دنیا سے جب جاؤ گے خالی ہاتھ ہو گے۔ لایا تھا کیا سکندر، کیا لے گیا جہاں سے، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے۔ سب کا یہ حال، کروڑ پتی، ارب پتی، ملینئر، بلینئر، ٹریلینئر، کسی کا نام لے لیجئے، کوئی جاتے وقت خزانے اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ حج اب آخری عبادت آئی۔ اچھا اس میں کیا ہوا؟ ایک میں کھانے پینے اور لذتوں سے روکا گیا، ایک میں وقت مقررہ کی پابندی کرائی گئی، اور ایک میں اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت کو دل سے نکالا۔ آج وہ 2.5% بہت سالوں کو ناگوار گزرتا ہے، سال جب آتا ہے تو وہ بے چین ہے، یا اللہ آپ کی میری بات نہیں ہو رہی یہاں پر، کتنا ہوں گا بینک بیلنس؟ 2-4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ۔ کروڑ پتی ہوا تو یہاں کہنے بیٹھتا ہوں، انہیں بڑی بڑی مرسیڈیز گھماتے ہوئے جا کے بڑی مسجد میں نماز پڑھ کے اے سی میں پڑھتا ہوں، یہ مسجد میں دیکھتا ہوں۔ اس قسم کی ہماری جیسی تقریریں سننے نہیں آتا ہوں، اب بڑی ہوشیاری میں نہیں جاتا ہوں۔ عربی سنا تو میرے کو تو عربی آتی ہی نہیں، تو اللہ میاں پوچھے تو بولوں گا میرے کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ یہاں اردو میں سنا تو ارے رکھو بھائی، سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، پھر بھی عمل نہیں کرا تو پکڑا جاؤں گا، تو یہاں نہیں آتا انہیں۔ اچھا حج کے لیے نکلو، حج کو جائے نہ جائے، 4 عبادتیں مسلمانوں پہ فرض ہیں نا، ہر کلمہ گو پہ 4 عبادتیں فرض ہیں نہیں ہیں، تو دل میں آرزو خواہش نہیں ہونی چاہیے، دل میں آرزو خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے اللہ کے گھر کو دیکھوں، نبی کے روزے کو دیکھوں، یہ خواہش بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے کبھی جوڑ کے رکھا۔ گزشتہ ہفتے آپ نے تقریر سنی، جو 5-10 سال سے یہاں پر ہے اور اچھی ایوریج تنخواہ 100-150 ریال کما رہا ہے، اگر وہ جمع کر کے حج پہ نہیں جاتا تو اللہ اس سے بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے، وہ نہیں آتے مت آؤ، جہنم میں جاؤ تو اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے تم سے۔ اللہ تو قرآن میں صاف فرما رہا ہے فَذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے بھول جاؤ میں تم سے تمہارے نفسوں کو بھلا دوں گا۔ تو حج پہ جانا نہیں جانا بڑی دور کی بات ہے، آرزو تمنا کرنے میں، خواہش کرنے میں بھی تکلیف ہے، اس میں بھی مشکل ہے۔ چلیے جوڑنا شروع کیجئے نا، بچی کی شادی کے لیے بھی تو جوڑا تو بنے نا، ماں نے جوڑا، کپڑے اٹھا کے رکھے تو اس کا جہیز بنا نا، جو اسلام میں تو ہے نہیں، الٹی سیدھی مثال دے دیتے، حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، فلاں کو جہیز دیا، نہیں کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ سب جس کو جہاں مطلب کی بات دکھی اس نے وہاں پہ حدیث لا کے گھسیڑ دی، سیرت پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ حضرت علی کے پیسے تھے، وہ زیرہ بیچے تھے، حضرت عثمان بن عفان نے 800 درہم میں خریدا تھا اسے۔ اب حج کے لیے صرف دل میں ارادہ کرنا، تھوڑا تھوڑا جمع کرنا شروع کر۔ اللہ تعالیٰ اگر مہربان بلانا چاہا، بعض لوگ یہ ڈالا بھی بولتے ہیں اللہ کا بلاوا نہیں آیا، اب پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب یہ کون سے بزرگ پیدا ہوئے ہیں، جبرائیل ان کے لیے ہاتھ میں لیٹر لے کے آئیں گے، میاں اللہ میاں لیٹر بھیجے ہیں پلیز آ جاؤ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ اللہ بلائے گا کیسا؟ یہ جو تم پیسے جمع کر رہے ہو، تمہارا پاسپورٹ ہے، تم ملک سے یہاں تک آئے ہو، سہولتیں ہیں، حج کا ویزا لگ رہا ہے، پیسے خرچ کرنا ہے، جاؤ، انتظار میں ہیں ابھی، چلیے کچھ مال جمع ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بونس دلوا دے، کوئی اور ذریعہ نکلوا دے، خاندان میں کسی دور کا رشتہ دار کا انتقال ہو جاؤ، ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہوں گی، انہیں بچہ چھٹی پہ جب بھی آیا بڑے احترام سے آ کے ملتا تھا، چھوٹا موٹا تحفہ دیتا تھا، اس کے نام پہ کچھ کر کے، ارے یہ تو لاٹری لگ گئی ہم کو، آپ جا سکتے ہیں الحمدللہ۔ حج کے لیے نکلیں گے تو پہلا کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے سے معافیاں مانگیں گے، تاکہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں تو یہ بقایا جات جو قرضے ہیں میرے، اس کو برا بولا، اس کو بھلا بولا، جو کچھ کیا میں نے، اس کا مال ادھر ادھر خرد برد کیا، جو بھی نقصان پہنچایا اس کی تہ دل سے معافی مانگو اور نکلو۔ کروڑ پتی ہیں، شاندار بنگلہ ہے، چھوڑ کے جانا پڑے گا، بیوی بچے ہیں، چھوڑ کے جانا پڑے گا،
میکسیمم آپ آج کا دور اگر ہوگا تو موبائل ہوگا جس کے اوپر آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. چیک بک جیب میں رکھ لے کے مینا کے میدان میں بیٹھے تو ATM نہیں ہے وہاں پہ. چیک ایشو کر دیا تو کیش ہو کے نہیں آتا وہاں پہ ہر چیز خالی ہاتھ بیٹھے رہنا ہے. 3 سے 5 دنوں تک ہیکٹک آپ کا سفر ہے. اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنا ملک چھوڑا، گھر بار چھوڑا، بال بچوں کو چھوڑا، عزیز اقارب کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، آپ پہنچ گیا وہاں پر پرٹیکولر جگہ پہ پڑا. اللہ تعالیٰ نے پورے لباس اتروا لیے. ہوں گے تم 30 مارخواں کسی جگہ کے، کہیں کے حکمران ہو گئے، کہیں کے PM ہو گئے، کہیں کے منسٹر ہو گئے، جو کچھ تم ہو یہاں پر تمہاری وہ تمام شان و شوکت تھاٹ باٹ رہ جائے گی. مرد 2 ٹکڑوں کے لباس میں آ جائے گا، وہ بھی بغیر سلے ہوئے. ایک عام مسلمان، ایک عام انسان اپنے ملک میں بادشاہ ہوں گا، نکلا تو آگے 10 گاڑیاں، پیچھے 10 گاڑیاں، پروٹوکول، باڈی گارڈز، سب کچھ مل سکتا ہے تم کو. یہاں نہیں ملے گا تم کو، یہاں نہیں ملے گا تم. یہاں پر نارمل شکل کے اندر آؤ تم، ہر چیز چھوڑ کے نکل گیا. یہ اطلاع نہیں ملتی ہم کو کتنے لوگوں کا انتقال حج کے دوران ہو گیا ہے، حالانکہ کوئی یہ مرنے کے لیے گیا. یہاں پہ بیٹھ کے سب دعا کریں گے، یا اللہ میری موت مدینے میں آ جائے، یا اللہ میری موت مکے میں آ جائے. اور وہاں پہ موت آئی تو بولتے نہیں بچے میت کو یہاں بھیجو گھر کو. کہیں کو بھائی میت کو وہاں کیوں؟ پھر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اگر مقدس زمین ہے، تیری نجات ہے، تو اس سے بڑھ کر نجات کا ذریعہ کیا ہے کہ اللہ نے حج کے لیے بلایا، ایک فرض عبادت کے لیے. اس کے درمیان، اس کے دوران تیرا انتقال ہوا، الحمدللہ. موت تو کہیں بھی آنی تھی. تو ان 4 عبادتوں سے کیا ظاہر ہوا؟ اللہ ہم کو دنیاوی تمام لذتوں سے، رشتوں سے ایک خاص مرحلے پر کاٹنا چاہتا ہے، اس سے کہ یہ محبتیں، یہ لذتیں چپٹی بھی رہیں گی، تم دنیا کا کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے. If you have to do something good, something big، بڑا کوئی کام کرنا ہوگا تو ان تمام 4 عبادتوں کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرو. جب تیار کر لو گے، وہ 5ویں عبادت اللہ بتا رہا ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. رسول اعظم کے ماننے والوں کو اللہ فاسق کہہ رہا ہے. ان 8 چیزوں سے محبت کرو، اپنے باپوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وہ گھر جو بڑے چاؤ سے بنائے ہیں، وہ بڑی تگ و دو کر کے تم نے کاروبار کو جمایا ہے. 8 چیزیں، 5 رشتے، 3 دنیا کی چیزیں. اگر یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب ہو جائیں، مرغوب ہو جائیں، ان کے لیے تم اللہ کا کام نہیں کر سکتے، انتظار میں بیٹھو. اللہ کے 3 کام: اللہ پر ایمان لاؤ. وہی بولا نا، اللہ پر ایمان ہے ہمارا، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. رسول سے محبت ہے، لیکن سستا مل رہا، چھٹی جا رہا ہوں، وہ چاکلیٹ تو لے کے جانا ہے میرے کو، چاہے وہ بیلجیم کے ہو، ڈنمارک کے ہو، میرے کو کیا لینا دینا، میں تھوڑی کھا رہا ہوں، کس کو کھلا رہا ہوں؟ رشتہ داروں کو، حرام مال رہا ہوں. اس میں کیا کیا ہے؟ ای نام سے کیا کیا چیزیں اس میں ڈال دی گئی ہیں، وہ پیسٹ، وہ صابن، یہ تمام چیزوں کے اندر کتنی کھانے پینے کی چیزوں میں وہ حرام چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں جو ہمارے لیے منع ہے. ہم نے ان کا پروڈکٹ بائک آؤٹ کیا نہیں؟ کیا نہیں. سستے کے چکر میں ہم یہاں پر بھی وہی کھاتے ہیں، بچوں کے لیے وہی پہناتے ہیں. آج ہر مسلمان کے اس کے جسم پر لباس میں آپ کو ایک ٹریڈ مارک دکھے گا، اس کی ریسرچ کر کے دیکھیے، آپ کے گوگل پر پتہ چلے گا کہ اسلام دشمنوں کا ہے یہ ٹریڈ مارک، چاہے وہ ٹکا مارک ہو یا کچھ اور مارک. تو ہم اللہ کی کہاں مانتے ہیں؟
اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ روزہ رکھنے سے منع کیا، جنگ کا موقع ہے روزہ مت رکھو کمزوری ہو جائے گی، مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں، عصر کا وقت ہے، اب بتائیے فجر سے عصر کا وقت کتنا لمبا تھا، اب بچا کتنا بھائی؟ مغرب کا 1.5-2 گھنٹے بچیں گے نا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اونٹنی پر بیٹھے ہیں، آپ نے پیالے میں پانی منگایا، اونچا کیا تاکہ دور دور تک لوگ دیکھ لیں، آپ نے وہ پانی پی لیا۔ ہمارے جیسے دیندار رہتے تو اور 1.5 گھنٹہ میں نہیں ٹھہر سکتا، کہ صبح سے اتنی مشکل رہ کے روزہ رکھا ہوں، 1.5 گھنٹہ اٹھا رہا تھا روزہ مکمل ہو جاتا۔ اس زمانے میں بھی ایسے 2-4 تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر لیا، آپ کو اطلاع ملی چند لوگوں نے ابھی افطار نہیں کیا، آپ نے کیا فرمایا؟ ارے شاباشی نہیں دی، پیٹ نہیں تھپکی ان کی، بڑا دین کا کام کیا، بڑا تقوی کا کام کیا، نہیں، کیا فرمایا؟ نافرمان ہے۔ ہم اپنے طور پر کسی چیز کو بڑی بھاری بھرکم اچھی سمجھ لیتے ہیں، وہ چیز نہیں ہوتی۔ معیار اور پسند اللہ اور رسول کی ہونی چاہیے، وہ جس کو کہیں یہ کرو وہی کرو، یہ مت کرو تو مت کرو، چاہے نہ کرنے میں لاکھوں کا نقصان ہو اور کرنے میں ہماری جان کا خطرہ ہو۔ یہ تم نہیں کرو گے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت میں۔ یاد رکھیں، منافق اور فاسق سے مسلمان کو کہتے ہیں، بقایا دوسرے کون ہیں؟ مشرک، شرک کرنے والے مشرک کہلائیں گے، اور جو مکمل انکار کرتے ہیں وہ کافر کہلائیں گے۔ کلمہ بھی پڑھو، اللہ رسول کو بھی مانو، اللہ رسول کی طرف سے فتویٰ کیا ملے ہم کو؟ منافق ہے، فاسق ہے۔ اب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا۔ اچھا پہلی چیز یہ بتائیے، قرآن کس پہ اترا بھائی؟ قرآن کس پر اترا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نا۔ کس کو سنا رہے تھے قرآن؟ کس کو سنا رہے تھے؟ صحابہ اکرام کو۔ آپ تھے؟ میں تھا وہاں پر۔ اللہ یہ جو فرما رہا ہے، کم کا لفظ یہ ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ کس کے لیے؟ کم کا لفظ اس کے تم سے مخاطب ہے۔ ہاں وہی قرآن میں پڑھوں گا تو مجھ سے مخاطب ہے، آج وہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، اللہ تو ان سے مخاطب ہے، اور ان سے یہ جملہ فرما رہا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ روز ساری زکوٰۃ کی رقم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگ سکتی ہے، جنگ کے لیے لگ سکتی ہے، روزے قضا ہو سکتے ہیں، نماز قضا ہو سکتی ہے، حج موقوف ہو سکتا ہے۔ اس لیے حج کی شرطوں میں ہے نا، راستے کھلے ہونے چاہیے، آرام ہونا چاہیے وہاں پر، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، جنگیں وغیرہ نہ چل رہی ہیں ورنہ خواہ کے پس جائیں گے۔ تو ان 4 عبادتوں کے ذریعے اللہ ایک کلمہ گو کو تیار کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے دین کو دنیا کے ہر نظام پر لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر نظام پر غالب کرنے کے لیے تیار کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔